اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع میں قوم سمود کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ یہ قوم دولت پرستی کا شکار ہوئی۔ ان کے سرشت میں وسائل پہ قابض ہو جانا، اپنی صلاحیتوں کو ذاتی مفادات کی خاطر ہی خرچ کرنا اور اپنے علوم و فنون سے خود نمائی کا سامان کرنا شامل ہیں۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ ایک زلزلے کی زوردار آواز کے ساتھ ہلاک ہو گئے اور ان کی بنائی ہوئی مضبوط عمارات ان کو کسی بھی طرح سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ ہود رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 69 سے 83 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور تحقیق آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے ساتھ، انہوں نے کہا سلام ہو۔ قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، فرمایا سلام تو نہ دیر کی کہ لے آئے ایک بنا ہوا بچڑا۔ لابس کام میں وقت صرف کیا، ڈیلیڈ، حنید تلا ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں روسٹڈ۔ اس رکوع میں کچھ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خاص طور پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ رب کریم نے اپنے چند پیغامبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت دے کے بھیجا۔ سلام و دعا کے بعد آپ نے حسب عادت اپنے مہمانوں کی خاطرداری کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، اب جو دیکھا ان کے ہاتھوں کو نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، ناکرہم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان میں اجنبیت پائی اور ان سے خوف محسوس کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، انہوں نے کہا مت خوف کیجئے، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ تاصلو، ساتھ مل پا رہے، ریچنگ۔ ناکرہم، ان سے اجنبیت محسوس کی، he felt unfamiliar of them۔ اور جیسا ذرا سا احساس یا خیال گزرا جس میں خوف کا شائبہ بھی شامل تھا، felt apprehension۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو آپ نے انہیں اجنبی خیال کیا اور دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں یہ دستور تھا کہ جو کوئی کسی کے ہاں برے ارادے کے ساتھ آتا تھا تو وہ اس گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ مزید یہ کہ نبی اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنی امت کے انجام سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ پڑے۔ مہمانوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کو کسی بھی طرح سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دراصل قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ، اور آپ کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ قالت یا ویلتا آلد وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، وہ کہنے لگی
وہ افسوس مجھ کو، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا اور میں تو بڑھیا ہوں، اور یہ میرے خاوند بڑی عمر کے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ ایک بڑی ہی عجیب شے ہے۔ فضحکت، سو وہ کھلکھلا دی، سو شی لافٹ، ورائے کے پیچھے، اینڈ آفٹر، بالی میرا شور، مائی ہسبینڈ۔ قوم لوط کے تذکرے کے بعد مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ آپ کی زوجہ محترمہ قریب ہی کھڑی تھیں اور اس وقت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے خوشخبری سن کے ہنسنے لگی اور حیرت کا اظہار کیا کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے خاوند بھی بہت بوڑھے ہیں، اور عام طور پہ اس عمر اور اس جسمانی حالت میں ان کے ہاں کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زائد تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی دوسری بیوی سے تھے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہے اللہ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات تم پہ اہل بیت۔ انہ حمید مجید، بے شک وہی حمید مجید ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، پر جب جاتی رہی ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ اور پہنچ چکی انہیں بشارت، جو جادلون فی قوم لوط، مجادلہ کرنے لگ گئے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ ذہبا، جاتا رہا، دور ہو گیا، گان اوے۔ الروح، حیرت اور گھبراہٹ جو کسی غیر متوقع چیز کو دیکھ کر یا سن کر طاری ہو جائے، فرائٹ۔ مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے جواب میں انہیں تسلی دی کہ تمام رحمتیں اور برکتیں اہل بیت سے ہیں، اس پہ تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی رحمتوں اور برکتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر لائق حمد اور لائق ستائش۔ اس خوشخبری اور تسلی آمیز بات چیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر طرح کی گھبراہٹ دور ہو گئی، تو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام جو کہ رشتے میں آپ کے بھتیجے تھے، ان کی اور ان کی قوم کی فکر لاحق، اور انہیں رب کریم سے ان کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 31 اور 32 میں مذکور ہے، اور جب آئے ہمارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم ہلاک کرنے والے اس بستی کے اہل کو، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں۔ فرمایا اس میں لوط ہیں؟ وہ بولے ہمیں خوب علم ہے اس میں کون کون ہے، ہم ضرور بچا لیں گے انہیں اور ان کے اہل کو، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم، درد مند، انابت رکھنے والے ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اس بات سے آراز کریں، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا امر آ چکا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو نہیں رد کیا جا سکتا۔ منیب، اپنے مطلوبہ مقصود کو محور بنائے رکھنے والے، رجوع رہنے والے، آفٹر ریٹرننگ، مردود، لوٹایا جا سکتا، ریپیٹ۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس حقیقت کا اظہار قرآن کریم میں کئی بار ہوا ہے۔ مثلا سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور حلیم الطبع تھے۔ آپ کے بحث مباحثے کے جواب میں آپ کو بتا دیا گیا کہ اس قوم کے ظلم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اس برائی کا سد باب ضروری ہو گیا ہے، اس لیے ان پہ عذاب آ کر ہی رہے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے رسول
लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। सिया बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रा, कुड़े उनके आने से और तंग हुए इसके बायस। वकाल हाजा यौम नसीब, और फरमाया ये एक कठिन रोज है। सिया नागवारे खातर गुजरा, बुरा महसूस किया, फेल्ट बैड। ज़्वाका तंगी महसूस की, फेल्ट स्ट्रेन, किसी नापसंदीदा सूरत हाल या मुश्किल की वजह से तंग होना। असीब सख्त, सख्त भारी या सख्त तकलीफ दे, डिस्ट्रेसफुल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुखसत होके वो रसूल हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनकी आमद से परेशान हो गए। इस परेशानी की वजह गालबन ये थी कि आप इस बस्ती के लोगों की आदतों से वाकिफ थे कि वो अजनबियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अब चूंकि वो नौवारद आपके पास आके ठहरे थे तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप ही पर आयद होती थी। इसलिए अमकान गालिब है कि वो मुमकिना फितने के पेश नजर परेशान हो गए हम। वजाहू कौम युहराउना इलैहि, और आप पहुंची उनकी कौम उनके पास दौड़ती हुई। वह मिन कब्लो कानू यअमलून सय्यात, और वो तो इससे पहले ही बुराइयां करते थे। कला या कौम हौलात बनाती हुन्ना अतहुर लकुम, फरमाया ए कौम ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा है। फत्तकुल्लाह वला तुखज़ून फी ज़ैफ़ी, बस तकवा करो अल्लाह से और ना रसवा करो मुझे मेहमानों में। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या नहीं है तुम में कोई मर्द रशीद। युहराउना शिद्दत शौक या इस्तराब की वजह से किसी चीज की तरफ दौड़ते हुए। रशिंग ज़ैफ़ी मेरे मेहमान, माई गेस्ट्स। रशीद मामला फहम, रास्तबाज, नेक चलन, राइट माइंडेड। कौम के लोग आपके यहाँ कुछ मेहमानों के बारे में जानकर अपने मजमूम अज़ाइम के साथ दौड़े चले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर मुमकिन तरीके से समझाने की और बाज रखने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अपनी बदमस्ती में मदहोश थे और किसी भी तरह से आपकी बात सुनने को तैयार ही ना थे। सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 72 में उनकी हालत को इन अल्फाज में बयान किया गया है। आपकी उम्र की कसम, बेशक वो लोग बदमस्ती में अंधे हो रहे थे। कालू लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक, उन्होंने कहा आपको मालूम ही है हमारा आपकी बेटियों में कोई हक नहीं है। व इन्नका लतअलमु मा नुरीद, और आप खूब जानते हैं जो हमारा इरादा है। क़ाल लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वा, फरमाया काश मुझ में तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती। और आवी अला रुकन शदीद, या मैं जा बैठता किसी मजबूत आसरे में। नुरीद हम जिस ख्वाहिश की खातिर कोशिश कर रहे हैं, और इंटेंशन। रुकन कोई तकवीयत देने वाली या बोर्ड सहारने वाली चीज, सपोर्ट, अ पिलर। इन बदकारों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक न सुनी और अपनी ही बात पे जोर दिए गए कि इन मेहमानों को उनके हवाले कर दिया जाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी बातों से बहुत मायूसी हुई और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर उनके पास मुकाबले की कुव्वत और वसाइल होते तो वो बजोर उन्हें उनकी इस हरकत से पार रखते। कालू या लूतो इन्ना रसूल रब्बिक, उन्होंने कहा ए लूत अलैहिस्सलाम हम आपके रब के रसूल हैं। लई यासिलू इलैका, हरगिज़ नहीं ये पहुंच सकते आप तक। फासरे बिअहलिका बिकित मिनल लैल वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्राअतक, बस चल निकले अपने घर वालों के साथ, कुछ रात रहे और ना मुड़ के देखे तो में से कोई स्वाय आपकी बीवी के। इन्नहु मुसीबहा मा असाबहुम, बेशक उस पे मुसीबत आनी है जो इन पे मुसीबत आएगी। इन्ना मौइदहुम सुबह, बेशक सुबह इनकी वादागाह है। अलैसा सुबह बेकरीब, क्या सुबह करीब ही नहीं। यासिलू पहुंच सके, मिल सके, दे विल रीच। यल्तफित पीछे मुड़ कर देख,
look back. اس موقع پہ رب کریم کے بھیجے ہوئے ان رسولوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا تعارف پیش کیا اور یہ تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان پہ حجت تمام ہو چکی، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ ان پہ عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اب آپ یوں کریں کہ اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کے راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس کا تعلق دوسری پارٹی سے ہے، اس لیے ان پر بھی وہی کچھ بیتے گا جو باقیوں پہ بیتے گا۔ اس قوم پہ عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا، پر جب ہمارا امر آ پہنچا ہم نے کر دیا اس کے اوپر کو نچلا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے برسائے ان پہ سنگریزے تہ برتہ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشان زدہ آپ کے رب کے ہاں سے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور نہیں یہ ظلم کرنے والوں سے کچھ دور۔ علیہ اس کے اوپر کی طرف، اٹس اپ سائڈ، سافلہ اس کے نیچے کا حصہ، اس کے نیچے کی طرف، اٹس ڈاؤن سائڈ، منسود تابڑ توڑ، ان لیئر۔ فرمان ربی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ جب اس قوم کے انجام کا وقت آ پہنچا تو وہ بستی زیر و زبر کر کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا اور اس پہ لگاتار سنگریزے برسائے گئے۔ یہ تقریباً اسی طرح کا منظر تھا جیسے کسی شدید زلزلے کے جھٹکے سے پہاڑ کا کوئی حصہ ٹوٹ کر کسی بستی پہ جا گرتا ہے اور بے شمار چھوٹے چھوٹے پتھروں کی برسات انہیں اپنے لپیٹ میں لے کے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ برسنے والے یہ پتھر اپنے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور صرف اسی کو نشانہ بناتے تھے جو ان کا ہدف تھا۔ اس آخری آیت میں یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ قانون مکافات کے مطابق اس طرح کا عذاب کچھ بعید نہیں ہوتا، نہ تو اسے اتنی دیر لگتی ہے کہ کوئی اسے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کر لے، اور نہ ہی اسے بچ کے کوئی نکل سکتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، رب کریم کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے بڑھاپے میں اولاد کی خبر ایک حیرت انگیز خوشی کا باعث بنی۔ یہی پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بطور مہمان جا پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اپنی قوم کو شریعت ابراہیمی کے مطابق رائے حق کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمانوں کا سن کے لوگ وہاں آ پہنچے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہر ممکن طریقے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن لوگ اپنے مطالبے پہ پزید ہی رہے۔ مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس بستی پہ عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قوم لوط ہم جنس پرستی جیسی لعنت میں مبتلا تھی۔ اپنی بد فعلیوں پہ اترانا اور سر عام فحاشی ان کا شیوا بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اپنے ساتھی اہل ایمان کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور قانون ربی کے مطابق اس بستی کو زلزلے اور سنگریزوں کی بارش سے تباہ کر دیا گیا۔ جو قوم بھی قوم لوط جیسی برائی میں مبتلا ہوگی اس کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ یہی قانون ربی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔